یا علی مدد. آج ہم جس ٹاپک پہ کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اگرچہ آفیشیل جو ڈائمنڈ جوبلی کے آبجیکٹیوز اور پروگرامز امپلیمنٹیشن، جسے ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ کک آف ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور ہمیں زیادہ فارمل وے میں وہ کمیونیکیٹ ہوگا، مگر ہم جانتے ہیں کہ فارمل میچ سے پہلے وارم اپ میچ ہوتا ہے، تو ہم اسے ایک وارم اپ سیشن کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ انفارمیشن ہمیں ڈفرینٹ لیول سے، لیڈرشپ سے آ رہی ہیں، ان پر بیس کرتے ہوئے ہم اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو تیار کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چیزوں کو ان کے پراپر پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جیسے جیسے ایونٹ قریب آئے ہم چیزوں کو زیادہ فوکس کرنے اور پراپر پرسپیکٹیو میں دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے. تو ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ریسنٹ پاسٹ میں بھی ہمارا ایک بہت ہی ہسٹورک، ہماری جماعت کے لیے، ہمارے لیے، امامت کے لیے جو ایونٹ ہوا، سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی 80ویں سالگرہ کا جو سیلیبریشن ہوا، وہ بھی ہمارے لیے تاریخی موقع رہا. امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی بھی 80ویں سالگرہ جماعت نے منائی تھی. اگر پچھلے امام کی 80ویں سالگرہ میں امام کی پلیٹینم جبلی بھی ہو چکی تھی، کیونکہ مولا تقریباً 8 سال کی ایج میں تخت امامت پر جلوہ افروز ہوئے تھے. تو 80ویں سالگرہ کے موقع پر سرکار مولانا حاضر امام نے جو مختصر سا ارشاد مبارک فرمایا، ہم سب نے اس کو سنا ہے. اس میں مولا نے ہمارے طریقے کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ چھوٹی سی اسپیچ میں، چھوٹے سے ارشاد میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ بڑی کنسائز ہوتی ہے، بنیادی ہوتی ہے. کیونکہ لمبی تقریر میں آپ چیزوں کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. جب آپ کو شارٹ میں کچھ کہا جاتا ہے، کہنے کو کہا جاتا ہے، تو آپ جسٹ کو بیان کرتے ہیں، آپ پرنسپلز بیان کرتے ہیں. تو مولانا حاضر امام نے اس خوشی کے موقع پر، تاریخی موقع پر، اپنے بیان میں جو کچھ، اپنے ارشاد میں جو کچھ فرمایا، اس کا ایک پیراگراف آپ کے ساتھ شیئر کر کے میں اس پر اپنی باتوں کو آگے بڑھانا چاہوں گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے وہ تمام چیزیں لنکڈ ہوتی ہے جو ڈائمنڈ جوبلی کے آبجیکٹیوز اور مولا کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ آپ نے سنا ہے، مولا کے مخ مبارک سے آپ سے سنا، آپ نے اس کا ٹیکسٹ بھی دیکھا ہوگا. اس میں مولا ایک چھوٹی سی اپنے اسپیچ کے اندر جس چیز پہ زور دیتے ہیں، دا ایسنس آف دا جماعت، the ethics of our faith, the principles which we believe in and which we seek to practice in our lives are the essence of how our community will stay united even though it becomes more and more globalized over the years. کن چیزوں پر ہماری جماعت کی بنیادیں رہیں گی اور کن چیزوں پر ہماری جماعت کی مضبوط رہے گی؟ امام پرنسپلز اینڈ ویلیوز کی بات کرتے ہیں، وہ بنیادیں اور وہ ویلیوز یا اخلاقیات جن پر ہماری جماعت رہتی ہے. تو لیڈرشپ کو مولا فرماتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے عشروں میں that you stand firmly by the principles and the ethics of our faith. مولا بار بار فرماتے ہیں کہ میں اصولوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. جو ایتھک ہے طریقے کی، اسلام کی، مولا فرماتے ہیں وہ بنیاد ہے پریکٹس کی. سب سے پہلے آپ ان اصولوں پر
اور ان اخلاقی ضابطوں پر قائم رہے جو ہمارے طریقے کی. wherever you are, whatever age you are, whatever you do in your lives, it is essentially important to me that the principles of our faith should be respected every day in our life. This is my hope and this is my prayer. اب دیکھیں جب مولا اس کو سمرائز کرتے ہیں, مختصراً بیان کرتے ہیں, تو مولا نے دو چیزوں پر زور دیا. بعض اوقات ان دونوں چیزوں کو مولا نے انٹرچینجبلی بھی یوز کیا ہے. ہمارے اصولوں پر قائم رہیں اور ہمارے اخلاقیات پر قائم رہیں. ایونچولی یہی چیزیں ہیں جس سے کسی کی شناخت ہوتی ہے, کوئی پہچانی جاتی ہے اور چیزوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے. بہت پرانا فرمان 1959 کی پرنسپل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہمارے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ رہا ہے کہ ہم اپنے فیتھ پہ قائم رہیں, ہم اپنے عقیدے پر قائم رہیں, مگر اپنے خیالات کو وقت کے ساتھ بدلتے رہیں. مولا فرماتے بعض چیزیں بدلتی ہیں, بعض چیزیں نہیں بدلتی ہیں. پرنسپلز نہیں بدلتے, مذہب نہیں بدلتا, مذہب کا ایکسپریشن, مذہب کو سمجھنے کا انداز, سب سے بڑھ کر مذہب کا آرٹیکولیشن, کس طریقے سے آپ اپنے مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ ہر زمانے کے انٹلیکچوئل لیول کے مطابق بدلتا رہتا ہے, سامعین کے مطابق بدلتا رہتا ہے. مگر مولا فرماتے ہیں فیتھ کے اصول پر آپ مضبوطی سے قائم رہیں. لیڈرشپ کی ملاقات تھی افریقن ڈیلیگیٹس 1990 میں مولا لیڈرشپ کے ساتھ. ریپیٹیڈلی مولا فرماتے ہیں کہ میں ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, اور یہ وہ پرنسپلس ہیں جو ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے, بار بار یاد دلانا چاہیں گے. جب ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کو ان کو ریمائنڈ کروانے کی ضرورت ہے, ہم آپ کو ریمائنڈ کروائیں گے. یہ ہدایت ہے, گائیڈنس ہے جو مولا نے لیڈرشپ کو دی ہے. اور پرنسپلس کیا ہے؟ آنری سروس, concern for the weak, love and affection, of never letting personal differences affect the service that one renders to the Jamaat. بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے. اور میں کہتا ہوں فرینکلی, آنیسٹلی ہمیں یہ کنفیس کرنا چاہیے, ایڈمٹ کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے کہ ہمارے پرسنل ڈفرینسز کی وجہ سے جماعت سفر کرتی ہے. لیڈرشپ کی پرسنل ڈفرینسز کی وجہ سے بہت دفعہ جماعت سفر کرتی ہے. ایسا نہ ہوتا تو شاید اس فرمان میں مولا, اس ارشاد میں یہ جملہ مولا کو فرمانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو پرسنل ڈفرینسز مولا نے فرمایا وی آر بورن ود ڈفرینسز and we must learn to live with our differences. No two faces are same. دو چہرے ایک جیسے نہیں ہیں, دو خیالات ایک جیسے نہیں ہیں. سب یہ اللہ کی میریکل ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ ہم ڈپلیکیٹ نہیں ہیں. کوئی بھی ڈپلیکیٹ نہیں ہے کسی کا, مگر اس کے باوجود اللہ نے ہمیں مل کر کام کرنے کو کہا ہے. مولانا نے فرمایا یہ ڈفرینسز ہے, مگر اس کا اثر ہماری سروس کی, خدمت کی کوالٹی پہ نہیں پڑنا چاہیے. اس سے ہماری خدمت متاثر نہیں ہونی چاہیے. خدمت کے میدان میں اختلاف رائے, مگر محض اس لیے کہ میں فلاں سے بات نہیں کرتا, یا ہم آئی ٹو آئی نہیں ملتے ہیں, یا میں اس کو ایوائڈ کرتا ہوں, اس کی وجہ سے ظاہر کہ بہت سا اچھا کام جو میں جماعت کے لیے ہم دونوں ساتھ مل کے کر سکتے تھے شاید میں نہیں کر سک رہا ہوں, تو یہ بڑی مایوسی کی صورتحال ہوگی, امام کے لیے بہت دکھ کی وجہ ہوگی. اور یہ بات مولانا نے جماعت میں نہیں لیڈرشپ کو فرمائی ہے. تو یہ ہمارے امام نے پرنسپلز میں سے, اصولوں میں سے ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے
کہ ہمارے ذاتی اختلافات جو ہے وہ ہماری خدمت کے معیار کو، جس طرح ہم جماعت کو سرو کرتے ہیں، اس پہ اثر انداز نہ ہو، اس کو متاثر نہ کرے۔ مولا فرماتے ہیں یہ وہ پرنسپلس ہیں جنہیں ہم ہمیشہ قائم رکھیں گے، اس کا دفاع کریں گے، اور جب بھی ضرورت پیش آئے ہم آپ کو یہ ریمائنڈ کرواتے رہیں گے، آپ کو اس کی یاد دہانی کرواتے رہیں گے۔ ایتھک اور اسپریچول کمٹمنٹ کو مولا کتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں اور کتنی زیادہ مولا اس کو اہمیت دیتے ہیں ہماری لائف میں۔ مولا نے پورچگل میں یہ ایک جو مولا کی بہت سے اسپیچز جو مولا پبلک میں کرتے ہیں، ان میں سے یہ ایک پیراگراف، 2 پیراگرافس ہے کہ ڈیپننگ سینس آف اسپریچول کمٹمنٹ، ہماری جو روحانی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایتھیکل پرنسپلز جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اس پرخطر ماڈرن لائف میں اگر گزرنا چاہتے ہیں، جس میں اس کو امام نے کوئک سینڈ اور مائنڈ فیلڈ کا نام دیا ہے، کہ اس کے اندر بہت سے بارودی سرنگیں لگی ہوئی ہے، جس میں سے اگر ہمیں سیفلی گزرنا ہے، اور اس میں کوئک سینڈ ہے جس میں کسی بھی وقت آپ اندر چلے جا سکتے ہیں زمین میں، ان سے اگر گزرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسپریچول کمٹمنٹ، ڈیپننگ سینس آف اسپریچول کمٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایتھیکل ریکوائرمنٹس ہیں۔ اسٹرینتھننگ آف ریلیجیس انسٹیٹیوشن شوڈ بی اے وائٹل پارٹ، اس میں مذہبی اداروں کو یا مذہب ہماری زندگی میں ایک ادارے کے طور پر کام کرے، یعنی ہماری لائف میں جو مذہب کا کردار ہے، مولا فرماتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ پلورلسٹک سوسائٹی کے اندر مذہب کی آزادی بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں مولا فرماتے ہیں مذہب کی آزادی مذہب سے آزادی نہیں بن جانا چاہیے۔ اگر مذہب کی آزادی، مذہب پہ پریکٹس کی آزادی، مذہب کی پریکٹس سے آزادی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایک ایسی زمین پر پائیں گے کہ جس میں نہ کوئی کمپاس ہے، نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی سمت کی ڈائریکشن ہمارے پاس ہوگی۔ تو مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی یس، لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ کریں مذہب پہ عمل یا نہ کریں، آپ کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو شارٹلی مولا فرماتے ہیں آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کا سارا سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ تو انہیں سم مولا فرماتے ہیں کہ ایتھیکل سینسیبلٹی جو ہے اٹ کین بی شیئر اکراس ڈینومینیشنل لائنز، اور یہ ہماری یونیورسل مورل آؤٹ لک جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ تو مولا ایک روحانی ذمہ داری جس کے ساتھ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں وابستہ ہے، ان پر مولا زور دیتے ہیں۔ یہ مولا کے گولڈن جوبلی کا جو کنکلوڈنگ فرمان تعلیقہ مبارک تھا، اس کے آخر میں مولا نے ویلیو سسٹم پر فرمایا۔ بہت لمبا حصہ ہے، یہ میں پورا پڑھنا نہیں چاہتا، مگر اس میں مولا نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو اہم ایشو ہے وہ یہ کہ ہم آئندہ اشروں میں اپنی جماعت کی پوزیشننگ دنیا میں کس طریقے سے کریں گے، اور کون سے ویلیو سسٹم ہے جس پہ ہماری جماعت عمل کرے گی، کیونکہ آپ سے توقع کی جائے گی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، بار بار آپ فرمان میں سنتے ہیں کہ وہ اخلاقی نظام، وہ ویلیو سسٹم جو ہمارا ویلیو سسٹم نہیں ہے، وہ ڈے بائی ڈے ہم پہ نافذ ہوتا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں میڈیاز کے ذریعے سے، فلمز کے ذریعے سے، گلوبلائزیشن کے ذریعے سے ہماری جو ایتھیکل باؤنڈریز ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہوئی ہے، کافی حد تک باؤنڈریز ویگ ہو گئی ہے، کافی چیزیں کلیئر نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا آپ پر اس بات کا دباؤ ہوگا کہ آپ بھی اپنے اخلاقی جو آپ کے ویلیو سسٹم ہے اس پہ آپ
कॉम्प्रोमाइज़ करें। फिर इमाम ने फ्रीडम का तस्करा किया है कि फ्रीडम लाइसेंस बनता जा रहा है, जिसके जी में जो आ रहा है, जिसके लिए जो जी में आ रहा है, खुलेआम वो बोलते जा रहा है। वो ये समझ रहा है कि हर एक के बारे में कुछ भी कहना और किसी के बारे में हर चीज़ की मालूमात रखना, हर शख्स ये समझता है कि मेरा फंडामेंटल राइट है। अब न मालूम ये राइट उनको किसने दे दिया है कि किसी और की प्राइवेसी तक आपका एक्सेस आपका फंडामेंटल राइट कैसे बन जाता है। उसकी प्राइवेसी उसकी फंडामेंटल राइट है ना, कि नहीं है? तो किसी की लाइफ में एनक्रोचमेंट को आप कैसे अपना फंडामेंटल राइट कहते? उसका फंडामेंटल राइट कहाँ जाएगा जो उसकी प्राइवेसी के लिए उसको हासिल है? तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सिनेरियो है। तो मौला फरमाते हैं कि हमें ये बिल्कुल केयरफुल रहना होगा कि हम समझे ये कि हमारे तरीक़े का एथिकल फ्रेमवर्क क्या है, हम उसके साथ पाबंद रहें, हम उस पर मजबूत रहें और दूसरों को हमारे एथिक समझाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम खामोश होकर या शर्मिंदा होकर, झुक कर, सबमिसिव होकर जो कुछ आ रहा है किसी प्रीडोमिनेंट सोसाइटी से हमको एक्सेप्ट कर लें। हम अपने एथिक्स पे कायम रहे, उसको फॉलो करें, दूसरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। हम उससे ये नहीं कहते कि आप हमारे सारे एथिक ले लीजिए, जिस तरह के उनको हमसे ये तवक्को नहीं रखना चाहिए कि हम उनकी सारी चीज़ें ले लें, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं मौला फरमाते हैं जो हम दूसरों को सिखा सकते हैं। और यकीनन मौला फरमाते हैं उनके लिए हमारे पास से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो कितना कॉन्फिडेंस मौला जमात को दे रहे हैं कि आप मजबूत रहें। दुनिया को मौला फरमाते हैं दुनिया को आपके पास से सीखने के लिए बहुत कुछ है। इतनी ज़्यादा कीमती हमारा वैल्यू सिस्टम है। और बहुत कैटेगोरिकल मौला बहुत कम ऐसे जुमले इस्तेमाल फरमाते हैं कि हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और मौला फरमाते हैं जमात को हमारे ख़यालात मालूम है, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ इन मामलात पे नहीं किया है और हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दुनिया वालों को चाहिए कि हम पे दे। अब देखिए हमारी तादाद कितनी है। दुनिया की पॉपुलेशन में शिया इमाम इस्माइली मुस्लिम की तादाद क्या है? आप गिनती के लिहाज से कम किसी खाते में नहीं आते हैं। अगर आप गिनती पे जाते हैं, न्यूमेरिक्स पे जाते हैं, तो आप इसको मेंशन कहाँ करते हैं? लेकिन इसके इम्पैक्ट पे अगर आप जाते हैं, मौला फरमाते हैं अगरचे तादाद में हमारी जमात बहुत छोटी है मगर हमारा असर बहुत ज़्यादा है, हमारा इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए कि मौला फरमाते हैं कि आई कंसिडर इट इज़ अप टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू लुक अपॉन अस। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 7 बिलियन लोगों को मौला फरमाते हैं कि हमारे तरफ देखना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस इमाम आपको देता है, ये इमाम हमें कॉन्फिडेंस देता है। और जो हमारे वैल्यूज़ है जैसे दीन और दुनिया के हवाले से उनको हमारे पास से सीखने को बहुत कुछ है और उन्हें हमसे ये सीखना चाहिए। इसलिए मौला फरमाते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा जो वैल्यू सिस्टम पर है। लिमिटलेस फ्रीडम इन सोशल रिलेशनशिप, छोटा सा जुमला है, स्पीक्स वॉल्यूम। आपके और वेस्टर्न कंट्रीज़ के हवाले से बहुत से लिबरल सोसाइटी में पैदा होने वाले बहुत से जो मॉरल इश्यूज़ हैं आजकल, बहुत से एथिकल इश्यूज़ हैं, मौला उन चीज़ों का नाम नहीं लेते। नाम लेना ज़रूरी भी नहीं होता है, लेकिन एक जुमले के अंदर 4 वर्ड्स के अंदर बल्कि लिमिटलेस फ्रीडम इन ह्यूमन इन सोशल रिलेशनशिप, इसमें जो कुछ भी हो रहा है मौला फरमाते हैं आंखें बंद करके उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हम वही रहेंगे जहां हम हैं और हमें उसी तरीके से अपने तरीके पे अमल करना चाहिए। तो आप देखिए प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स पे मौला कितना ज़ोर देते हैं। और आज हज़रत इमाम जो मॉडल ऑफ इस्लाम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा एक लिहाज से कॉन्ट्रास्ट आपको नज़र आता है कि मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप इस्लाम को एक रिचुअल
کے بنڈل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ کا سروائیول اسلام کے ریچولز پہ عمل کرنے پر ہے، اور سارا ایمفیسس ان کا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ اپنے ریچولز کے ذریعے سے اپنے اسلام کو پروجیکٹ کریں. دوسری طرف مولانا حاضر امام ایتھک کے ذریعے سے اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں جہاں ریچول کا کوئی مینشن نہیں ہے. جو ریچولز کا جو گول ہے وہ امام دکھا رہے ہیں. آپ صرف قرآن کی چند آیات جو بڑے بڑے موٹے موٹے ریچولز ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، جہاد اور دوسرے جو موٹے موٹے جتنے بھی ریچولز ہیں جو ان کے پلرز یا جو جس میں سے آپ ان کی شناخت آگے لانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سب کے ساتھ ایک پرپس لگا ہوا. سب کے ساتھ ایک پرپس ہے کہ لعلکم تتقون، so that you become pure. صلاۃ آپ کو برائیوں سے بے حیائیوں سے روکتی ہے، صوم روزہ آپ کو پاکیزہ کرتی ہے، زکوٰۃ آپ کو پیوریفائی کرتی ہے. all rituals lead to certain values. تو مولا ریچولز کا جو گول ہے، جس چیز کو آپ جو ایم کرتا ہے، جو ریچولز جہاں آپ کو لے جاتا ہے، مولا وہ دے رہے ہیں کہ ایتھک ہے جو ایسنس ہے، جو ڈیسٹینی ہے، اور وہ جو ایتھیکل فیس آف اسلام ہے، مولا دنیا والوں کے آگے وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور جماعت اس لیے مولا فرماتے ایک فرمان، دس از واٹ ایز 49th امام آف شیعہ امام اسماعیل مسلم I call the ethics of اسلام. یہ اسلام کے ایتھک ہے. اب جہاں بھی دیکھیں امام کے اسپیچز میں اور امام کے پروگرامز میں، امام زمان کی ایکٹیویٹیز میں، جہاں جہاں AKDN کا جو پورا اسٹرکچر ہے، ان کا جو کام ہے وہ اسلام کے ایتھکس پر عمل کرنا ہے. تو پریکٹیکلی امام اپنے تمام ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اسلام کے ایتھک کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور پروموٹ کر رہے ہیں. تو چند ہم فرامین سے اسپیچز میں سے جو پرنسپلس اینڈ ایتھکس اخذ کر سکتے ہیں تھوڑے بہت، اس میں سے کہ ہمارے ویلیو سسٹم پہ ہم مضبوطی سے قائم رہے. یہ امام زمان ہم سے چاہتے ہیں. اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہے، وقت کے ساتھ چینج ہوتے رہیں. اور ہمیں اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو اس گائیڈ کو فالو کرنا ہے. دوسروں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کون کس کو سنے کس کو نہ سنے، کون کیا انٹرپریٹیشن دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا ہے، اور ایک کنفیوژن کی دنیا ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے کہ کہاں جائے، کس کی سنے کس کی نہ سنے. ہمارے لیے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لوگ بہت دفعہ ہم سے پوچھتے ہیں اسماعیلیوں کا قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں ہے، اسماعیلیوں کا قرآن کی تفسیر کیوں نہیں ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو لکھ ڈالنا ہمارے طریقے کا جو بنیادی پرنسپل ہے اس کے ساتھ میچ نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہم وقت کے ساتھ نیا انٹرپریٹیشن لاتے ہیں. تو آپ کو تو ہر دفعہ زمانے کے وقت کے مطابق آپ کو قرآن کا نیا ترجمہ چاہیے. آپ کو ہر دفعہ، ایک دفعہ آپ نے کسی چیز کو لکھ دیا تو آپ اس کے قیدی ہو جاتے ہیں. یہ ریٹن ڈاکیومنٹ اور فلوئڈ ڈاکیومنٹ کا فرق ہوتا ہے. آپ کی کتاب آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہر گھڑی اس کو ایڈٹ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی کتاب پرنٹ ہو گئی ہے تو پھر آپ کو اس کو دوسری پرنٹ کے تک انتظار ہی کرنا پڑے گا کہ آپ اس میں ایڈٹ کریں. That's the difference. کہ ہم وقت کے ساتھ اپنے آرٹیکولیشن، اپنے لینگویج، اپنے باتوں کو چینج کرتے رہتے ہیں. پانی کی طرح ایک چھوٹا سا سوراخ ملے تب بھی نکل جاتا ہے. آپ جس برتن میں ڈالیں گے اس برتن کا شیپ اختیار کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کو جو رنگ ڈالیں گے اس میں وہ رنگ وہ پانی اپنا لے گا، مگر اس کی پانیت برقرار رہتی ہے. تو یہ فلوئڈیٹی مولانا نے فرمایا، ریجیڈیٹی جو ہے وہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے. کیونکہ مولا فرماتے ہیں اسلام کا میسج فلوئڈ ہے،
ओपन एंडेड है, इंटेलेक्चुअली इन्फॉर्म्ड, स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड। मौला फरमाते हैं ये वैल्यूज़ है दीन इस्लाम की। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फेथ, जिस पे मौला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दुनिया में कहीं भी जमात रहती है, मौला फरमाते हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको अपने मज़हब पर प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। कई जगहों से इस्माइलियों को अपना वतन, अपनी जगह महज इसलिए छोड़नी पड़ी कि मज़हब पे प्रैक्टिस की आज़ादी ख़त्म हो रही थी। अब वो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो आपकी लाइफ लाइन ख़त्म हो जाती, तो फिर ज़िंदगी नहीं रहती। तो सब कुछ कुर्बान करके वो दूसरी जगह मुहाजिरत कर जाते हैं। दीन और दुनिया के दरमियान बैलेंस जो फंडामेंटल एक हमारे तरीक़े के उसूलों में से है, जो हमेशा ज़माने के इमाम मेंटेन करते रहते हैं। रोल ऑफ इंटेलेक्ट को एनकरेज करना, ये एक ऐसी बुनियादी खूबी इस्माइली तरीक़े के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से पूरी तारीख़ में हमें इस बात से याद किया जाता है कि हम एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के तौर पे रहे हैं। और दीन इस्लाम में मुसलमानों के पास आज जितने मसाइल हैं, जिन मसाइल का सामना है, जिनका सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं या जिनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोई जुर्रत नहीं करता है, और अगर कोई जुर्रत करता है कुछ सॉल्यूशन पेश करने के लिए तो खामोश कर दिया जाता है, उसकी एक ही वजह है कि इंटेलेक्ट की कोई इज्जत नहीं है। कहने को बहुत कुछ है मगर ऐसा सच सोचने, अब बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, शायद सोचने की भी आज़ादी नहीं। तुमने ऐसा सोचने की जुर्रत कैसे, ये सूरत हाल है। तो ये खुद मौलाना ने एक सादा सा सवाल किया कि इफ़ यू डोंट यूज इंटेलेक्ट देन व्हाई अल्लाह हैज़ गिवन यू द इंटेलेक्ट। अगर आपको अकल इस्तेमाल करनी ही नहीं है तो अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत आपको दी क्यों? ये एक वाहिद चीज़ है जो इंसान को जानवरों से अलग करती है। मैन इज़ ए रैशनल एनिमल। आप जब लॉजिकल डेफिनेशन में ह्यूमन बीइंग में जाते हैं कि हम एनिमल है प्लस इंटेलेक्ट, सो वी आर रैशनल एनिमल। रैशनलिटी, इंटेलेक्ट हमें जानवरों से जुदा करती है। तो वो कहते जी आप इसको इस्तेमाल ना करें। तो कुरान में इसी बात अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जानवरों जैसे हैं, अंधे गूंगे बहरे हैं, जानवर जैसे हैं, उससे भी गए गुजरे हैं। रोल ऑफ इंटेलेक्ट को इनकरेज न करने की वजह से प्लूरलिज्म, तमाम तरीक़े की, तमाम मज़ाहिब की, तमाम इंटरप्रिटेशन की रिस्पेक्ट करना, एट द सेम टाइम आप ये भी डिमांड करें कि हमारे इंटरप्रिटेशन को भी उसी मान से, उसी रिस्पेक्ट और उसी इज्जत से देखा जाए। सर्विस, शेयरिंग, मौला बार बार इसका तज़किरा करते रहते हैं। ये हमारे एथिक्स में से, हमारे वैल्यूज़ में से थ्रू आउट, यानी ये हमारे ज़िंदगी के वो उसूल है जिन पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मौला फरमाते एक रोटी आए तो उसमें से भी शेयर करो। शेयरिंग हमारे शेयरिंग में गरीबी अमीरी की ऐसा कोई वो कैद नहीं है। जो गरीब से गरीब तर है उनको भी कहा गया है कि तुम्हारे पास आधी रोटी, एक रोटी आती है, उसमें से भी तुम शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग से बरकत आती है, जैसा कि आपने इससे पहले सुना हो। अब हम इन्हीं बुनियाद को लेते हुए आगे चलते हैं कि जुबलीज जो मनाई गई और वो जुबलियाँ जिनकी हमारे पास तारीख मौजूद है, ख़ास तौर पर इमाम का सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की 3 जुबलियाँ, मौलाना हाज़िर इमाम की 2 जुबलियाँ हमने मनाई। ये तमाम जुबलीज जो है हमारी जमात में माइलस्टोन्स के तौर पे रही है। एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड जिसे आप कहते हैं कि चंद बड़े कदम उठाए गए कि वो सिर्फ सेलिब्रेशन, नॉट फॉर सेलिब्रेशन ऑनली। यहाँ बैठी कि हमने आतिशबाजी कर ली, पटाखे फोड़ लिए, जश्न कर लिए, खाना पीना कर लिया और बस धूम धाम हो गई और रमत गमत हो गया, सब कुछ तो हो गया, हम फारिग हो गए, जुबली मना ली। नो, वो वेस्टेज में इमाम नहीं मान, दैट्स वेस्टेज। ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन है, खुशियाँ अपनी जगह पर है, मगर उसके साथ साथ ये खुशी जमात के लिए पुश। तो जमात के जो जज्बात हैं
امام کے لیے. یہی تو فرق ہے جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اپنے فالوورز کے جذبات، ان کے کنٹریبیوشن، ان کے پوٹینشیل کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں ان کے بھلائی کے. انہیں خود کو نہیں معلوم کہ وہ اپنے ان جذبات کو، ان وسائل کو کیسے استعمال کریں. انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا چاہیے کہ دیکھو اس کو یوں نہیں یوں استعمال کرو، تو ان کے ان جذبات کو خود ان کی اپنی ترقی کے واسطے استعمال کیا جائے. تو مولا نے ان اوکیزنس کو جماعت کی پوٹینشیل کو، جماعت کی ڈیولپمنٹ کے واسطے استعمال کیا اور جماعت آگے بڑھی ہے. آغا خان یونیورسٹی، اب دیکھو ٹی کے این، آپ مجھے بتائیے گولڈن جوبلی سے پہلے آپ میں سے کتنے کو معلوم تھا کہ ٹی کے این کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کسی نذرانے میں بے شمار ہوتا ہے. ہماری خدمت، ہماری تعلیم، ہمارا علم، ہمارا ٹائم، وہ کبھی نذرانے میں شمار ہوگا؟ کوئی ہمارے کانسیپٹ میں تھا؟ پلورلزم کتنے لوگوں نے سنا تھا؟ آپ مجھے بتائیں. حاضرمان کے استعمال کرنے سے پہلے کتنے لوگوں نے، آج کل دنیا بھر کے سارے لیڈرز یہ ورڈ استعمال کرنے لگے. مولا کے استعمال، کاسموپولیٹن ایتھیک کتنے لوگوں نے سنا تھا؟ آج میڈیا یوز کرتی، کہاں سے لاتی؟ یہ کون کرتا ہے ورڈ؟ یہ ٹرمز کہاں سے کوئن ہوتے ہیں؟ دنیا بھر کے اسٹیٹمنٹس کے ساتھ بیٹھ کے مولا انہیں سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. تو یہ سارے کانسیپٹ زمانے کے امام دیتے ہیں. آغا خان یونیورسٹی، اس سے پہلے آپ چلے جائیں امام، پچھلے امام کے گولڈن جوبلی، ڈائمنڈ جوبلی، پلیٹینم جوبلی، ان فنڈز کو اور ان جذبات کو مولا نے جماعت کو اوپر لانے کے لیے اسکول سسٹم، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، کوآپریٹیو بینکس. آج آپ ڈائمنڈ ٹرسٹ آف کینیا، جو شاید ابھی ڈائمنڈ بینک بن گیا ہے کینیا کے اندر، ابھی بینک نے حال ہی میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اپنا ایسیٹ شاید ان کے حوالے کر رہے. مولا کا، وہ بھی مولا کا ادارہ ہے، یہ بھی مولا کا ادارہ ہے، وہ ایک کنٹری کے ایسیٹ ان کے حوالے کر رہے ہیں. تو یہ سارے انسٹیٹیوشنز آج ڈائمنڈ ٹرسٹ، یہ ڈائمنڈ ٹرسٹ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی ڈائمنڈ جوبلی کی نشان ہے. پلیٹینم جوبلی فائنانس کارپوریشن، یہ سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جماعت کو آگے لانے کے لیے ان جبلیوں کے نتیجے میں بنے ہیں. تعلیمی ادارے بنے، انشورنس کمپنیاں بنی، فائنینس کے سپورٹس کے لیے بنے. آج بھی مولا انہی ٹرمز سے بات کرتے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچرز ہیں جن کی مضبوطی سے جماعت اوپر آ سکتی ہے. تو ہر جبلی کوئی نہ کوئی مائل سٹون رہا ہے جماعت کے لیے، کوئی نئے دروازے کھلتے ہیں. اور انشاءاللہ مولانا حاضر امام کی یہ ڈائمنڈ جوبلی اور انشاءاللہ آنے والے جوبلیاں ہمارے لیے اور بھی نئے نئے دروازے کھولیں گے اور ہمیں اور انریچ کرے گی ہمارے نالج کے اندر. نالج کے اندر آج صرف میں آپ سے ٹی کے این کی بات کروں کہ ہمارے نالج میں کتنا بڑا اضافہ ہوا کہ میری تعلیم کا میں نذرانہ دے سکتا ہوں، میرے ٹائم کا میں نذرانہ دے سکتا ہوں، اور اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہوتا ہے. کیا ہزاروں ڈالر تنخواہ دے کر شاید کوئی ٹیچر آپ امریکہ سے لا کے چترال میں کسی کو پڑھنے کے لیے آپ انکریج شاید نہ کر سکے. ایک بندہ، وہی بندہ یا اس طرح کا ایک بندہ جماعت میں سے آ کر فری میں اپنا نالج ٹرانسفر کرتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، نالج دیتا ہے. مولانا نے فرمایا ذرا آپ امیجن کریں گے کہ جو نالج دنیا میں ہے اور اس کا جتنا حصہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے، ہماری جماعت میں پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہے، تو آپ سوچ سکتے، اور وہ ہمارے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو آپ سوچ سکتے کہ ہم کتنی پریویلیج پوزیشن کے اندر ہیں جماعت میں، اور ہمیں اس سے کتنی خوشی ملتی ہے کہ ہماری جماعت میں دنیا میں جہاں بھی لرنڈ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جن کے پاس بہترین تعلیم موجود ہے، وہ تعلیم ہمارے لیے جماعت میں، دنیا میں کہیں بھی جماعت رہتی ہے، غریب جماعت جہاں ضرورت ہے ان کے لیے اویلیبل ہے، ان کے لیے اویلیبل ہے. تو یہ کتنی بڑی پریویلیج ہے مولا فرماتے ہیں ہمارے جماعت کے لیے. مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ سینٹرلٹی آف امامت. سمپلی بیکاز آف امام یہ کام ہم سب کے واسطے ممکن ہو رہا ہے.
یہ ڈائمنڈ جبلی امام، ہمارے پچھلے امام کی ڈائمنڈ جبلی کا میسج آپ دیکھیے، اس کے اندر جن چیزوں کو مولانا نے ڈسکس کیا ہے، آج تقریباً 70 سال کے بعد ہمیں کچھ اسی طرح کی جبلی میں آ رہے ہیں. مقصد اسی میں وہی جماعت کی اسپریچول اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہے کہ اسماعیلی ہسٹری مختلف حالات سے، مختلف مدارس سے گزری ہے. ڈائمنڈ جبلی آج کے زمانے میں ایک ایسا ہی وقت ہے، اس کے ساتھ کنسولیڈیشن اینڈ کوآپریشن کے سرٹن لیول ہم نے اچیو کر لیے ہیں. اب دیکھیں پروگرام کے تحت مولا جاتے ہیں، مولا کے سامنے ایک ویژن ہے، اس ویژن پہ مولا جماعت کو بلڈ کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے نذرانے کی آواز میں سنا ہوگا اس کا اردو ترجمہ، کہ اس ڈائمنڈ جبلی کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے امیدوں کا اور اپورچونیٹیز کا. کہاں؟ اکنامک، ایجوکیشنل، سوشل اینڈ ریلیجیس. آپ حاضر امام کے دیے ہوئے جو آبجیکٹیوز ہیں آپ دیکھیے گا، یہی وہ چیز ہے اب بھی، کہ ہماری اوور آل کوالٹی آف لائف، فزیکل اینڈ اسپریچول کوالٹی آف لائف کی ڈیولپمنٹ کے لیے امام زمان یہ ساری کوششیں کرتے ہیں. اس میں سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ اس کو زمانے کے امام کی گائیڈنس حاصل. مال دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس ہے، بہت سی کمیونٹیز کے پاس، ہم سے زیادہ پیسے لوگوں کے پاس شاید دینے کو بھی تیار ہیں، مگر جو چیز مسنگ ہے وہ کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا گائیڈ جو پروپر جگہ پہ، پروپر ڈائریکشن میں ان کو استعمال کرے. دیٹ میکس دا ڈفرنس. اور ایک بات جو مولا بار بار فرماتے ہیں، ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسرے طریقوں کے ساتھ، یا وہ یہ کرتے ہم یہ نہیں کرتے، وہ فلاں کرتے ہم یہ نہیں کرتے ہیں، اور ایک انفیریور فیلنگ کے ساتھ جب آتے ہیں، تو ایک چیز یاد رکھیے گا جو مولانا نے بار بار فرمایا، اسماعیلی جماعت، اسماعیلی کمیونٹی از دا اونلی کمیونٹی which has an Hazar Imam, in direct lineage descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جن سے بھی آپ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب سے علیحدہ کیوں ہے، تو یہ جواب دیجیے گا کہ یونیک کا مطلب ہی علیحدہ ہونا ہوتا ہے. یونیک کا مطلب ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا. یونیک اس لیے یونیک ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو بھئی اگر ہے کسی کے پاس حاضر امام، نہیں ہے نا، ہمارے پاس ہی ہے نا، تو ہم تو الگ ہوں گے نا سب سے. وہ سب ایک جیسے اس لیے ہیں کہ ان کے پاس وہ بیسک فیکٹر مسنگ ہے، وہ ان کا کامن ڈینومینیٹر ہے کہ ہے لیڈر ہے، امام ہے، لیکن گائیڈنس کے لیے پاسٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ان کو گائیڈنس کے لیے ٹیکسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. ان کا گولڈن ایرا فار ایگزامپل پاسٹ میں ہے، اور وہ پاسٹ کو کھینچ کے پریزنٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ اپنے پریزنٹ کو پاسٹ میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم وہ سنہرا دور جی سکے جو کہ ان نیچرل، اٹ کین نیور ہیپن. آپ ہسٹری کو، سوسائٹی کو پاسٹ میں کبھی نہیں لے جا سکتے. یو کین اونلی گو ٹو فیوچر، آپ کی گو فارورڈ. اس میں ریورس گیئر نہیں ہوتا. کمیونٹیز کے اندر یہ ریورس میں نہیں جاتے سکتی. یہ irreversible historical fact جس سے آپ کہتے ہیں، یہ آگے جا سکتی ہے. ڈفرنس یہی ہے کہ ہم اپنے گائیڈنس کے لیے پاسٹ میں نہیں جاتے، پریزنٹ گائیڈنس موجود ہے. ہماری نظریں ہمیشہ آگے کی طرف ہے کیونکہ ہمارا امام آگے چل رہا ہے، اور جسٹ لک ٹو یور امام، پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا ڈفرنس ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ ہماری دنیا بھر کی جو جماعتیں ہیں، دیکھیے کتنا پاورفل جملہ ہے کہ ماضی کے اسماعیلیوں کی طرح آپ تاریخ پر اپنا مارک چھوڑ کر جائیں، اپنا نشان چھوڑ کر گئے ہیں. آج بھی آپ کے گھر میں شاید ایسے بزرگ موجود ہوں گے جو بڑے فخر سے شاید آپ کو گولڈن جبلی اور ڈائمنڈ جبلی میں یا پلیٹینم جبلی ان کی پارٹیسپیشن کے قصے آپ کو سناتے ہوں گے، اگر مولانا اتنی لمبی عمر ان کو دی ہوئی ہے. اور وہ کتنے فخر سے وہ داستان سناتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پچھلے امام کی جبلیز میں اپنے نشان چھوڑے ہیں، اور وہ دیکھ کر خوش ہو رہے کہ اس وقت جو قربانیاں انہوں نے دی ہے آج جماعت اس پہ فلرش ہو رہی ہے. اور آج یہ ہماری ذمہ داری ہے. مولا فرماتے ہیں آپ تاریخ پر اس طریقے سے اپنا نشان چھوڑ کر جائیں.
اینڈ ہمارا میسج مولا فرماتا ہے جماعت کے لیے یہ ہے آف ڈوئنگ دیئر بیسٹ اینڈ ڈیوٹنگ دیئر بیسٹ ان دا بیسٹ کاز آف دیئر beloved faith. Nothing but the best. صرف یہ ہمارا مولا فرماتا ہے بیسٹ آف یور ایبلٹی، اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کام کو انجام دینے کی کوشش کرے. تو مولا فرماتے ہیں ڈائمنڈ جبلی کا ہمارا پیغام یہ ہے. مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے لیڈرشپ کو LIF کو جو سرٹن آبجیکٹیوز بتائے اور جو جس طرح انہوں نے جماعت میں بریفنگ دی ہے مختلف دنیا میں مختلف جماعتوں میں دنیا میں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے، تھوڑا سا ہم اس میں سے جو پوائنٹس ہے اس کو لیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کس طرح آپ دیکھیں گے یہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہے، سب مل جل کے آپ کو کوالٹی آف لائف پہ آتی ہے. جو مولا فرماتے ہیں کہ امامت کا مینڈیٹ ہے کہ امام اپنے مریدوں کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے کانسٹنٹلی کام کرتے ہیں. امام کا کام صرف سرمنس دینا، تقریریں کرنا، وائزیں سنانا نہیں ہے. امام کا کام ریئل ٹرمز میں اپنے مریدوں کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا. اور آج مولا کی زبان میں کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. لیڈرشپ نے جس طرح سے شیئر کیا کہ مولانا حاضر امام بہت زیادہ کنسرن ہے کوالٹی آف لائف پر اور بار بار یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کس طرح آگے بڑھ رہا ہے. اور مولانا نے فرمایا کہ کوالٹی آف لائف صرف چند کنٹریز تک محدود نہیں ہے، یہ گلوبل معاملہ ہے. یعنی دنیا بھر کی جماعتوں کی کوالٹی آف لائف کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ گلوبل کام ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. پاورٹی ایلیویشن کی جو بات ہے کہ بھئی غربت میں کمی آنی چاہیے، تو مولا فرماتے ہیں اقوام متحدہ کی جو ڈیفینیشن غربت کی ہے ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں. ان کے ڈیفینیشن کوئی اکنامک ٹرم میں اپنے حساب سے ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ سیلف ریسپیکٹ، عزت نفسی. دیکھیے مدد کر دینا اچھی بات ہے، مگر یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے خاص طور پہ ہم میں سے وہ لوگ جو ایسے اداروں میں اور ایسی ذمہ داری میں ہیں کہ جہاں ہم جماعت کی مدد کرتے ہیں. سوشل ویلفیئر فار ایگزامپل، جہاں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے میں کسی کو کچھ ہیلپ کرتا ہوں، کسی کو میں کیش دیتا ہوں یا کپڑے دیتا ہوں. اب دیکھیں مولانا کیا فرماتے ہیں، سیلف رسپیکٹ. ہم اس کی رسپیکٹ تو نہیں خرید رہے ہیں اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں بہت جگہ ہم سے یہ مسٹیک ہوتی ہے. آپ کو جماعت میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم ان ہاؤس بیٹھے ہیں، لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. سوشل ویلفیئر میں جنرلائز نہیں کر رہا ہوں، میں بھی پلیس ٹو پلیس سوشل ویلفیئر میں جانے کو جی نہیں چاہتا. بڑی بے عزتی ہوتی ہے. فار ایگزامپل بڑی بے عزتی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، بار بار جانا. ان کے اپنے کرائٹیریاز ہیں، ان کے اپنے ڈسپلن ہوگی، ان کے اپنے ریکوائرمنٹس اپنی جگہ پر ہیں، مگر کیا سیلف رسپیکٹ کمپرومائز ہوتی ہے؟ کیا ہم اپر ہینڈ رکھ کے اور پیٹرنائز کر رہے ہیں کہ میں دے رہا ہوں میرے جیب سے تم کو، میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہیں دیا؟ یا ہم دیتے وقت کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو کیا؟ آج اگر میں کچھ چیئر کے اس ٹیبل کے اس طرف بیٹھا ہوتا اور یہ اس طرف بیٹھا ہوتا، تھوڑا امیجن کرنا ضروری ہے. گجراتی میں وہ ایک پوئٹری یا سانگ ہے، اس کا یہ گانا ہے، ایک شعر ہے کہ مانسونی پاسے کوئی دن مانس نہ آوے، تارا دیوسونی پاسے دنیا آوے. انسان کے پاس کون انسان جاتا ہے؟ تیرے دن ہے جس کے پاس دنیا آج آئی ہے. مطلب آج تیرے حالات اچھے ہیں یا تو کسی ایسی جگہ بیٹھا ہے اس لیے تیرے پاس کوئی آیا ہے. ہو سکتا ہے کل تجھے کسی کے پاس جانا پڑے، جو کوئی کسی کی گارنٹی نہیں ہے. تو اس میں جب ہم ہیلپ کی بات کرتے ہیں، سپورٹ کی بات کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے لیڈرشپ کے لیے، اور ہم جن کے حوالے یہ کام کرتے ہیں، یہ ہمارے ایتھک کا حصہ ہے. اس لیے کہتے ہیں نا اسلام میں کہ دینے والا اس طرح دو اس طرح کہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں خود نمائی نہیں ہونا چاہیے، شو نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر سامنے والے کی جو سیلف رسپیکٹ ہے. اس لیے غربت جو ہے اس کو
جو مولا فرماتے ان ایکسیپٹیبل ہے. غربت ایک پورا پیکیج ہے. غربت صرف ایک کوئی مال کی کمی کا نام نہیں، پورا پیکیج ہے. اس کے ساتھ سوشل آئسولیشن آتا ہے، اس کے ساتھ آسٹرسائز ہوتا ہے، بندہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ سیلف رسپیکٹ ڈیمیج ہوتا ہے. کتنی چیزیں اس غربت کے ساتھ پیکیج میں آتی ہے. وہ بندہ کانفیڈنٹلی کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ سب اس میں شمار ہونا چاہیے. پیسے کی بات بعد میں آتی ہے، مگر سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی، وقار. ایک آدمی مدد لے رہا ہے مگر وہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت ڈگنیفائڈ وے میں، میری ڈگنیٹی کمپرومائز، میرا وقار کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے. سوشل سپورٹ اور انٹیگریشن. ایک مجلس میں امام نے ایک دفعہ فرمایا تھا مجلس کے ممبران کو کہ دیکھو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری جماعت میں آس پاس ایسے لوگ رہتے ہیں جو اس لیے جماعت خانے نہیں آتے ہیں کہ ان کے پاس جماعت خانے پہننے کے لیے مناسب کپڑے نہیں ہیں. یہ امام کا فرمان ہے. وہ میں اس کا مطلب دیکھیں انٹیگریشن نہیں ہو رہا ہے سمپلی بیکاز آف اس میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے. وہ خود وڈرا ہو رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں اس سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا، میں اتنا ڈپرائیوڈ ہوں کہ میں آؤٹ کلاس ہوں. بالکل ان کے پاس مناسب کپڑے نہیں ہیں جسے پہن کر وہ جماعت خانے آئے. وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے مگر تم ان کے پاس جاؤ. یہ تم ایک مجلس کا مینڈیٹ مولانا دے. تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو اوپر لانے کی کوشش کرو. تو یہ صرف کسی کو کیش پیسہ دے دینا نہیں ہے، جس طرح آپ نے واعظ میں بھی سنا ہوگا کہ صرف مالی مدد بات نہیں بنتی ہے. آپ ان کی اوور آل کوالٹی آف لائف کو امپروو کر کے ان کو آپ سیلف سسٹینڈ ہو سکے اس لیول پہ آپ ان کو لاتے ہیں. تو مولا فرماتے ان کی سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی، سوشل سپورٹ، انٹیگریشن، دیز آر مور امپورٹنٹ. کہ ان کی آمدنی بھلے کچھ بھی ہو مگر وہ جماعت کے کسی بھی سیگمنٹ کے ساتھ آ کر اٹھنے بیٹھنے. اچھا وہ پھر خدمت کے لیے بھی آفر نہیں کرتے. آپ کیسے کریں گے؟ جب انٹیگریشن ہے ہی نہیں، جماعت میں وہ آنے سے ہی شرماتے ہیں، تو جماعت کے کتنا سپورٹ اور کتنی بینیفٹس ہے جن میں سے یہ لوگ نیچرلی دور رہتے ہیں. مولا فرماتے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کوالٹی آف لائف کی بات کرتے ہیں. ایجوکیشن مولانا نے فرمایا کوالٹی آف لائف کا ایک اور اہم حصہ ہے، اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 6 مہینے میں کی ایج میں شروع ہونا چاہیے. 1 سال بہت دیر ہو جاتی. پہلے 3 سال کی بات ہوتی تھی نا، پہلے انیشیلی 3 ایئرس کے فرمان میں شروع ہوا تھا. فرسٹ 3 ایئرس مولانا نے فرمایا تھا بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی 6 مہینے پہ آ گئے، شاید اور بھی ریڈیوس کریں گے. 1 سال سے شروع کرنا بہت لیٹ ہو چکی. لیکن آپ دیکھیں یہ سب جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، یہ سب کنیکٹڈ ہے اوور آل. اور کوالٹی آف لائف جب مولانا فرمائے کوالٹی آف لائف ڈز ناٹ مین دا فزیکل کوالٹی آف لائف اونلی، اٹ آلسو مینس the quality of the soul, the quality of the spirit. اب دیکھیں آپ کی روحانی کوالٹی آف لائف، آپ کی عقلانی کوالٹی آف لائف، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں. ہاؤسنگ از another aspect. اپنا مکان ہونا چاہیے سب کے پاس. بھلے وہ اپارٹمنٹ ہے، کنڈومینیم ہے، ٹاؤن ہاؤس ہے، ہاؤس ہے، مگر ہر ایک کا اپنا مکان ہونا چاہیے. چھت ہر ایک کے، شیلٹر ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. بگ تھنگ. اور یہ آج نہیں، آپ حاضر امام، پچھلے امام کے فرمان، مولانا حاضر امام کے ابتدائی سالوں کے فرمان آپ پڑھیں، پاکستان کے، انڈیا کے، کتنے ڈیٹیلز میں مولا ہاؤسنگ 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 پہ زور دے رہے ہیں. کتنی اسکیم مولا کتنی فریکوینٹ وزٹس کر رہے ہیں اور کتنی فریکوینٹلی ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں میں ایسی بلڈنگ نہیں چاہتا جو 10 سال کے بعد، مجھے 50 سال کے بعد وہ بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہوئی اور مضبوط نظر آنی چاہیے. اتنا لانگ ٹرم پلاننگ مولا کرتے تھے. تو ہاؤسنگ، لوگوں کے سروں پہ اپنی چھت ہونا ضروری ہے، جو کوالٹی آف لائف کا حصہ ہے. مذہبی تعلیم، آپ دیکھیے یہ مولا کے آبجیکٹیوز کے اندر آ گیا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے لحاظ سے. جہاں پرسیپشن آف اسلام کی ہم بات کریں گے
ہمارے اپنے طریقے کی پرسیپشن ود ان اسلام، ان کو اس میں ہمارے آرٹیکولیشن، ہماری انڈرسٹینڈنگ کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے. اور بہت اچھا کام ہوا ہے خاص طور پر IIS کے وجود میں آنے کے بعد. ہماری ہسٹری اور ہمارے طریقے کی بہت اچھا میٹیریل سامنے آیا ہے. اب سیکنڈری کریکولم اور سیکنڈری میٹیریل جو سامنے آ رہا ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے ہماری جماعت کے لیے. وہ بہت سے ایشوز جو ہمارے نوجوانوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں ان کے آنسرز سیکنڈری کریکولم کی کتابوں میں، ان کی تعلیم میں موجود ہیں. مجھے یاد آتا ہے جو ہمارے جماعت کے حوالے سے بہت سارے سوالات کی ایک لسٹ مولا کو دی گئی تھی ایک دفعہ، اور مولا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو ہماری تعلیم میٹیریل کے ذریعے سے دوں گا. مولا راتوں رات کسی کے یہ بلیک اینڈ وائٹ کا یس اینڈ نو کا آنسر نہیں ہوتا ہے نا، یہ تو تھاٹس کی بلڈنگ ہوتی ہے، اور تھاٹس بلڈ کرنے کے لیے آپ کو کئی اشروں کی تعلیم دینی پڑتی ہے. تو آج آپ دیکھیں اسماعیلی انٹرپریٹیشن ہمارے اپنے فیتھ اینڈ پریکٹس کی باتیں اب تعلیم کریکولم میں، سیکنڈری کریکولم میں آنا شروع ہوئی ہیں، اور یہ اور بھی آئیں گی جو بہت مضبوط بنیادیں فراہم کر رہی ہیں. ہم خود اس کا مطالعہ کریں، بچوں کو انکریج کریں، اور جو 100% ایکسیسیبلٹی ہمارے آری سینٹر کی ہے وہ ہمیں مینٹین کرنے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ یہ ہماری جو آرٹیکولیشن ہے ہمارے فیتھ میں اس میں ہمیں اسٹرانگ بنائے گی، بہت اسٹرینتھ فراہم کرے گی. ہمارے آئیڈینٹی مولا جس پہ بہت زور دیتے ہیں، شیعہ امام میں اسماعیلی آئیڈینٹی، شیعہ امام مسلم آئیڈینٹی، مولا نے کسی بھی اور گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کی بات نہیں کی، ہماری اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی. اور مولا فرماتے اس پہ ہم فخر کریں گے، اور یہ ہماری تاریخی آئیڈینٹی ہے. کور پرپس آف لائف مذہب کے ایجوکیشن کے بغیر باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہے. یہ پورا ایک دین چل رہا ہے، اور جماعت کا اتنا بڑا سپورٹ زمانے کو امام کو دیا جا رہا ہے. یہ کس بیسس پہ ہو رہا ہے؟ یہ مرید امام ریلیشن شپ پہ ہو رہا ہے. اور مرید امام ریلیشن شپ یہ کوئی سوشل چیز نہیں ہے، یہ پولیٹیکل چیز نہیں ہے، اٹس ریلیجیس تھنگ. یہ ایک مذہبی اور ایک ڈیوائن چیز ہے. تو جو بنیادیں ہیں، یہ سارا اسٹرکچر جو اداروں کا کھڑا ہے اس کی بنیاد ریلیجن ہے، فیتھ ہے، اور اس کو نریش کرنے والا ادارہ اور ایریا ریلیجیس ایجوکیشن ہے. اگر ریلیجیس ایجوکیشن اسٹرانگ ہے تو یہ آپ کا سارا اسٹرکچر جو ہے وہ اسٹرانگ رہے گا. اگر وہ ویک ہو جاتا ہے اور آپ نے امامت کے سارے اداروں کو سوشل اداروں کے طور پہ دیکھنا شروع کیا تو جو چیز اس کو سیمنٹ کرتی ہے نا وہ نکل جائے گا اس میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو مولا اس کو ہم دیکھیں ہمارے آئیڈینٹی کے لیے، آرٹیکولیشن کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے طریقے کی پریکٹس میں کمفرٹ اور کانفیڈنس. کمفرٹ اینڈ کانفیڈنس جو بہت دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں یوتھ کے اندر تھوڑا ہمیں مسنگ نظر آتا ہے. اس میں یوتھ کا کوئی قصور نہیں ہے، نوجوانوں کا کوئی قصور نہیں، جماعت کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ وہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. حالات جو باہر کے بن گئے ہیں، کیونکہ اگر پورے ماحول میں انفیکشن پھیل گیا ہو تو بیمار پڑنا لازمی ہے. آپ کو تو اس میں کیا آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو دفاع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں انفیکشن پھیل جاتا ہے، وائرس پھیل جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وائرس والے بندے سے ہاتھ بھی تو نہیں ملاتے نا، نہیں ملاتے نا. وائرس والے ایریا میں نہیں جاتے، سارس والے ایریا میں ہم نے جانا چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ انفیکشن سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو کسی بھی انفیکٹڈ ایریا میں اگر آپ کو معلوم ہو انفیکشن، آپ تو اپنے کو بچاتے ہیں. تو انفیکشن خالی باڈی کو نہیں ہوتی نا، انفیکشن تو فیتھ کو بھی ہو سکتا ہے. بیماری خالی جسمانی تو نہیں ہے، روحانی بھی ہے. اور اس وقت روحانی بیماری کے وائرس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے باہر. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان وائرس زیادہ لوگوں کے پاس 24 گھنٹہ جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے وائرس لے کر آتے ہیں،
مشنری صاحب میرے ذہن میں بڑے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. میرے بھائی سوالات پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ آپ آئے کہاں سے؟ آپ بیٹھے کہاں تھے؟ گٹر کے اوپر جا کے بیٹھے گا 24 گھنٹہ کے؟ سر درد ہو رہا ہے، متلی ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے. گٹر پہ بیٹھے تھے نا. گاربیج کے ڈمپ پہ جا کے 10 گھنٹہ بیٹھ کے آؤ گے پھر بولو گے الٹی ہو رہی ہے، پیٹ خراب ہو گیا. وہ تو ہوگا نا، تم گاربیج پہ جا کے بیٹھے تھے. گٹر کا ڈھکنا کھول کے کوئی سونگھنے جاتا ہے کہ اس میں پرفیوم بہ رہا ہے کہ بدبو آ رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ گٹر میں خوشبو کبھی نہیں آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی آپ گٹر کا ڈھکنا کھول کے چیک کرتے ہیں کبھی؟ تو ہمارے نوجوان، ہمارے بچے 6 گھنٹے 8 گھنٹے دن میں ہر دفعہ جا کے جو ڈفرینٹ سائٹس پہ گٹر لگے ہوئے ہیں، میں نے گٹر کا نام دیتا ہوں، جس کو فریڈم کے نام پہ لائسنس بنا کے دنیا بھر کے گاربیج اور گٹر ڈالا ہوا ہے. ہم خود وہاں جاتے ہیں، ہم ان سائٹس کو پڑھتے ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں ان باتوں کو، اور پھر آ کے ہم اپنی جماعت میں سوال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم گٹر پہ جا کے بیٹھے ہیں، ہم گاربیج پہ جا کے بیٹھے ہیں. پھر ڈاکٹر سے آ کر کہتے ہیں کہ جی مجھے بخار ہو گیا ہے، مجھے الٹی ہو رہی ہے، بد ہضمی ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر پہلی چیز آپ کو تو یہی کہے گا کہ بیٹا گندی جگہ پہ مت جائے گا، گٹر پہ جا کے مت بیٹھا. سیدھی سی بات. تو اگر ہم سمجھا سکے ہماری جماعت کو، نوجوانوں کو کہ بھائی لوگوں کے پاس آج تو اچھی چیزیں دیکھنے کو ٹائم نہیں ہے، تو گندی چیزیں دیکھنے اور سننے کا ٹائم کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ تو دیکھیے سیکیورٹی تھریٹ ہوتی ہے تو آپ فینس لگا دیتے ہیں، دیواریں اونچی کر دیتے ہیں، دیوار کے اوپر بارب وائر لگا دیتے ہیں، دیوار پہ شیشے ڈال دیتے ہیں، آپ پولیس بڑھا دیتے ہیں، آپ رینجرز لے آتے ہیں، آپ سیکیورٹی بڑھاتے ہیں نا. فزیکل تھریٹ کے لیے سیکیورٹی بڑھاتے ہیں نا. ایمان کی کو تھریٹ پڑے تو سیکیورٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سب جگہ سیکیورٹی بڑھائی، مگر ایمان کے تھریٹ پہ ہم نے کوئی سیکیورٹی نہیں رکھی ہے. اب ادھر ایمان کو کیا، ایمان کو کیا خطرہ ہونے والا؟ ایمان کو کیا ہے؟ ایمان کو کیا بیماری آتی ہے؟ اگر ایمان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ صبح شام یا نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام گج جماعت کا ایمان آخری دم تک سلامت رکھنا، یہ دعا کیوں مانگتے ہو؟ کیا پرابلم ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے تو کیوں دعائیں مانگتے ہیں؟ خطرہ ہے نا، ہمیشہ خطرہ ہے. اپنی قیمتی چیز مولا فرماتے ہیں سڑک پہ چھوڑ مت دو. اپنی قیمتی چیز کو آپ سنبھال کے، اپنے داگینے زیورات مولا فرماتے ہیں آپ سنبھالتے ہو نا، مگر ایمان جیسی قیمتی چیز کو سڑک پہ چھوڑ دیتے ہو. آپ اپنے پرائیویسی میں لوگوں کو ایکسیس نہیں دیتے ہیں نا، اپنی پرائیویسی پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی بھی گھس آئے تو آپ نہیں گھسنے دیں گے اس کو. آپ کی ڈیٹیلز کوئی مانگے پرائیویٹ میں، آپ کی پرائیویٹ ڈیٹیلز، آپ کی انٹیمیٹ ریلیشن آپ نہیں شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہماری موسٹ پرائیویٹ موسٹ پرسنل چیز کیا ہے؟ فیتھ. فیتھ از پرسنل، پرائیویٹ، انڈیویجول. فیتھ سے بڑھ کر پرائیویٹ کیا ہے؟ مگر ہم نے سب کو ایکسیس دے رکھا ہے، جی آؤ جی وزٹ کرو ہمارے فیتھ کو، ہاتھ لگا کے جاؤ، ٹچ کر کے جاؤ، تماچے لگا کے جاؤ، نو پرابلم، کچھ نہیں بولیں گے. جب ہم نے اپنے فیتھ کو اجنبیوں کے لیے ایکسیس کے لیے کھول کے رکھا ہے تو پھر تو کوئی بھی اس کو ڈسٹرب کر کے جائے گا. تو پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنا لازمی ہے نا. تو پرائیویسی کا بھی، ایمان کا بھی پروٹیکشن ہونا. آج چونکہ اب دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں، کچھ فرقے، کچھ لوگوں نے ان کا ٹارگیٹ یہ بنا ہوا ہے، ان کو فائننس یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو ڈسٹرب کریں. تو آپ کو فینسز لگانے پڑیں. مطلب کیا اس کا؟ کہ مذہبی معاملے میں اپنے عقیدے، اپنے فیتھ کی حفاظت کریں. جو روحانی ڈیزیز والے لوگ ہیں، سمن بکمن اومیون، جو گنگے، اندھے، بہرے، جاہل، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. کچھ بھی مذہب کی بات جب بھی آئے، مولا فرماتے ہیں ایگو سینٹریسٹی نارملی ایک اچھا ورڈ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ کہ آپ اس میں جائیں. ایگو سینٹریسٹی از خود پسندی.
خود پسندی. مولا فرماتے یہ ایک اچھا ورڈ نہیں ہے, مگر ایتھک کے معاملے میں آئی ووڈ لائک یو ٹو بی ایگوسینٹرک, کہ دیر آر سرٹن ٹائم آپ کہیں کہ نو سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس از ناٹ الاؤڈ ان مائی طریقہ, ہمارے ٹریڈیشن میں یہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں ایون آپ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں, اسٹینڈ فارملی اینڈ سے نو دس از ناٹ مائی وے. فیتھ کے معاملے میں دس از سوری, سب ٹھیک ہے آپ کے ساتھ دوستی اپنی جگہ پہ, مذہب پہ کوئی بات نہیں کریں گے. یہ ہمارا بہت ہی مقدس, بہت ہی پیارا پرسنل معاملہ ہے, یہ ہم شیئر نہیں کرتے. ہماری ڈگنیٹی اس سے بڑھتی ہے, گھٹتی نہیں ہے. ہم کیوں اپنے دل کا دروازہ کسی کے آگے بھی کھول کے رکھتے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے کانفیڈنس اور کمفرٹ کو بلڈ کرنے کے لیے, مگر شرط یہ ہے ہم خود سمجھیں, جو مولا بار بار ہمیں فرماتے ہیں, اپنے عقیدے اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے میکینزم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ, مولا ہیلتھ کی بہت فکر کرتے ہیں. فرمان میں بار بار مولا نے ہیلتھ کا ذکر کیا ہے. آج کل مولا نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی بہت بات کرتے ہیں. ہاں, اس میں دو ایریاز کی میں بات کروں گا کہ ہماری جماعت میں سنرجی کی بات کیا یہاں پہ, یہ آف کورس مولا کے ارشاد میں نہیں ہے, مگر جو اس سے انٹرپریٹیشن سامنے آ رہی, جو ایک چیز مجھے مسنگ نظر آتی, دوستوں سے بات کرتا ہوں, کہ ہیلدی لائف سٹائل جماعت میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ہیلدی ایٹنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے پاس سنرجی نہیں ہے. ہم بہت ہی اچھے کانسیپٹ پیپر ہیلتھ بورڈ کا جماعت خانے میں پڑھتے ہیں. ہمارے بچے اسکول میں کیا کھاتے, ہم کیا ہمارے اسکولس کو ہم ہیلدی ایٹنگ ہیبٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اسکول کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کرتے ہیں کہ نہیں. کیا ہیلتھ بورڈ یوز کرتا ہے؟ اور ہمارے سارے بچے تو ہمارے اسکول میں نہیں جاتے, دوسرے اسکول میں بھی جاتے. کیا ہم نائٹ اسکول کا پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچوں کا ایٹنگ ہیبٹ اچھی نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. سارے پیرنٹس پریشان ہیں, کیونکہ وہ بیچارے میڈیا سے ہپنوٹائزڈ ہے سب کے سب, تو ان کا اپنا برانڈ بنا ہوا ہے. ہماری جماعت کا اوور آل ایٹنگ ہیبٹ جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے. اس کے اندر ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کا میں نے ذکر کیا. فار ایگزامپل ہماری جو کینٹین جماعت خانے میں چلتی, رسپیکٹ, ہم کسی بھی جماعت کا نام نہیں لیتے. میں جماعت خانے اٹھ کے کون سے پیپر پڑھتا ہوں, ہمیں فیٹ والی چیز نہیں. یہ ہے آپ کے سارے جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے, آپ کے ہارٹ لے لو, آپ کا کینسر کا لے لو, آپ کے ڈائبٹک لے لو, بلڈ پریشر لے لو, چکنائی نہیں کھانا چاہیے, اور آپ کو موٹاپے والی چیز نہیں کھانی چاہیے, بہت زیادہ شوگر نہیں کھانا چاہیے, تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سی چیز مسنگ ہوتی ہے ہمارے کینٹین میں سے؟ اوپر میں کون سے پیپر پڑھ کے اور سن کے آیا, نیچے مجھے یہی دسترخوان پہ بٹھایا جاتا ہے کہ آئیے. اب وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ کہ کمیونیکیشن, سینرجی. اچھا, اب ہماری جماعت کی بہت بڑی تعداد کینٹین ڈیپینڈنٹ ہے. ڈیلی بیسس پہ ان کا کھانا کینٹین سے جاتا ہے. ایون بہت جگہ دوپہر کو بھی کینٹین سے فراہم ہوتا ہے, شام کو ان کا رات کا کھانا تقریباً ہر بندہ تھیلا اٹھاتا ہے کینٹین سے. مطلب یہ ڈیلی کنزمپشن کی چیزیں ہیں. آپ ان آئٹمس کو دیکھ لیجئے اور ہیلتھ بورڈ کی گائیڈنس, AKU کی گائیڈنس کو سامنے رکھیے اور دیکھیں کہ بھئی کہاں ہم جا رہے ہیں اور وائی. کیا ہوتا ہے, اوپر جو آپ نے اناؤنسمنٹ کیا وہ نیچے آتے ڈائلوٹ ہو کر یوز لیس ہو گئی, کہ ایز اف کہ یہاں اس کا کوئی, یہ تو دوسری دنیا ہے, یہاں سے کوئی اطلاق نہیں ہوتا. جسٹ ہمبل ریکویسٹ ہے, یہ صرف ایک کال اٹینشن بات میں آپ سے کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ ہیلتھ کے نمائندے یہاں موجود ہوں گے اور یا آپ یہ بات کمیونیکیٹ کریں گے کہ اس پہ سیریس تھاٹ دینے. یہ راتوں رات ہونے والی چیز نہیں ہے. کینٹین ریونیو جنریٹ کرنے والی بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے ہماری جماعت کی, لیکن اٹس امپورٹنٹ کہ اس پہ توجہ دی جائے, کہ سنرجی ہو, کہ جو آپ اوپر کھانے کے لیے آپ جماعت کو انکریج کرتے ہیں, ہمارے کینٹین میں آپ وہی کھانا سیل کریں, تاکہ ایٹ لیسٹ وہ بیماریاں
جو ہماری کینٹین خدا نخواستہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس کو ہم روکنے کی کوشش کر سکیں. کیئر فار ایلڈرلی مولا بہت فکر کر رہے ہیں. کوالٹی آف لائف میں بزرگوں کا خیال کرنا, خدا نہ خواستہ اس میں ایسا کوئی میسج نہیں ہے کہ اب فیملیز یہ سمجھ لیں کہ چلو جی ابا جان کو حاضر امام سنبھالیں, دادا جان بھی حاضر امام کی ذمہ داری. اب وہ فیملی مولا جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ پیرنٹس کی جگہ گھر میں ہوتی ہے, اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. آج حاضر امام کو یہ ایریا اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوشل پریشر. ہم بچوں پہ بلیم نہیں کرتے, مگر سوسائٹی کے حالات ایسے ہو گئے کہ آج بچے چاہتے ہوئے بھی شاید اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ پا رہے. فیملی سپلٹ ہو گئی ہے, ماں باپ سے بچے دور چلے گئے روزی کمانے کے واسطے, ماں باپ اکیلے تنہا رہ گئے. یہ ایک سوشل فینومینن ہے. انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بچوں سے یہ ذمہ داری نہ سنبھالی گئی, حاضر امام کبھی بلیم نہیں کرتے. مولا فرماتے بچے پریشر میں ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. تو جب کسی وجہ سے یہ ذمہ داری ان سے نہیں اٹھائی گئی تو مولا آگے آئے ہیں, یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہیں. لیکن جہاں بچے یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں تو وہ مولا کا ہاتھ بٹائیں. فیملی میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھئی یہ پرائمری ذمہ داری ہماری ہے. ہمارے گھر میں بزرگوں کا خیال رکھنا یہ فیملی کی ذمہ داری ہے. پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے جہاں پیرنٹس اکیلے پڑ جاتے ہیں تو پھر جماعتی انسٹیٹیوشن ان کے لیے آگے آئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیملی کا جو اس میں رول ہے وہ ہم اگنور نہ کریں. یونیورسٹیز کا مولانا نے تذکرہ فرمایا. نالج سوسائٹی, مولا اس پہ کتنا زور دیتے ہیں آپ جانیں. یہ نالج کی لیگیسی ہے, ہماری روایت ہے صدیوں کی جو مولا نالج کی خدمت کرتے آئے ہیں. ان یونیورسٹیز کے ذریعے سے جو 2 بڑی یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں آج کل, اور تھرڈ ورلڈ میں کئی جگہوں پر اس کے کیمپس کھلے ہیں اور یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. امام ان کے لانگ ٹرم پوزیشننگ کی بات کرتے ہیں. اگین انڈائریکٹلی کوالٹی آف لائف کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کا بہت گہرا تعلق ہے اور نالج کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچر کا مولا نے تذکرہ فرمایا کہ جس میں انفراسٹرکچر کے اندر کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو پورا انفراسٹرکچر جو سماجی ڈھانچہ ہے, گاؤں میں بندہ بیٹھا ہے, بڑا پوٹینشیل اس کے پاس ہے, مگر ایکسیس کے لیے سڑکیں نہیں ہیں, اس کے پاس زمین اچھی ہے مگر پانی نہیں ہے فار ایگزامپل, اس کے پاس صلاحیت بہت ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے اس کے پاس. اگر یہ چیزیں انہیں فراہم کر, جیسے مولانا نے یوگانڈا کے اندر جو بوجاگالی پاور پروجیکٹ کا تذکرہ فرمایا, اس ایک پاور پروجیکٹ سے وہاں کی بہت بڑی پاپولیشن کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے میں سمپلی مولانا نے فرمایا کہ جو الیکٹریسٹی کا بل وہ پے کرتے تھے وہ 40% پہ آ گیا یا 40% لیس ہو گیا. تو ایک پاور پروجیکٹ لوگوں کی جو اکنومی ہے اس میں 40% جو ہے ان کے بل میں سے ان کو بچا دیتا ہے, تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک ایریا مولانا نے اس میں اس کا ذکر فرمایا. تو انفراسٹرکچر, روڈ کا ہونا, الیکٹریسٹی کا ہونا, ٹرانسپورٹ کا ہونا, سپورٹ سسٹم کا ہونا, یہ کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ٹورزم کی بڑی بات چیت کی جاتی ہے, مگر ایک اچھا ٹورزم کی ایک جگہ آپ کے پاس ہونا نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے. وہ ٹورسٹ کو نہیں بلائے گا, اس کو وہاں آنے کے لیے بھائی وہاں جانے کے لیے سڑکیں ہیں, وہاں اترنے کے لیے ہوائی اڈہ ہے, وہاں پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ ہے, سیف ٹرانسپورٹ ہے, سیکیورٹی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو اہلیہ کا سوئٹزرلینڈ کر کے کیا کرنے کا ہے. ہم اس کو ایکسیسیبل بنانے کے واسطے, اس کو اکنامیکلی آپ کے لیے بینیفیشل بنانے کے لیے انفراسٹرکچر. انفارچونیٹلی بہت سی تھرڈ ورلڈ کنٹریز, اسپیشلی ہماری کنٹری, سب کچھ ہونے کے باوجود انفراسٹرکچر میں ہم فیل ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ایکسیسیبل نہیں ہوتا. مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود آپ ایک بیسک نیسیسٹی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. سب کچھ ہونے کے بعد ایک چیز, وہ بھی انفراسٹرکچر کا حصہ ہے, وہ آپ نہیں پرووائڈ کر سکیں تو سب کا سب
دھرا کا دھرا رہے. آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں جب آپ اکنامکلی کسی ایریا کو وائبرنٹ کرتے ہیں. جماعت خانہ ڈیولپمنٹ، مولانا گولڈن جوبلی کے نذرانے میں تذکرہ فرمایا تھا کہ جہاں جماعت خانے نہیں ہیں وہاں جماعت خانے بنیں گے. جماعت خانے کا رینوویشن، ایکسپینشن، یہ تو ہماری زندگی کا محور ہے، اس کے آگے پیچھے ہم رہتے ہیں. اسماعیلی ہوگا جہاں، وہاں جہاں جماعت خانہ ہوگا. کسی ملک میں جانا ہو تو پہلا سوال ہے کوئی اسماعیلی وہاں گیا ہے کہ نہیں گیا، اسماعیلی ہے کہ نہیں ہے، جماعت خانہ ہے کہ نہیں، نائٹ اسکول ہے کہ نہیں. یہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے، یہ ہماری جماعت کا انفراسٹرکچر ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہے کہ نہیں. تو کوئی ہمت کرتا ہے کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں، یا تو پھر کوئی اس میں پائونیئر ہوتا ہے لیکن وہ جانے کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی بات کرتا ہے. مولا بھی فرماتے ہیں کوالٹی آف کنٹریز آف اپرچونیٹیز. کنٹریز آف اپرچونیٹیز کا کیا مطلب ہے کہ جہاں مولا جماعت سے پہلے جماعت کے لیے ضروری ادارے، یہ ہمارے ادارے ہمارے انفراسٹرکچرس ہیں کہ ہم سے پہلے مولا فرماتے وہ ادارے وہاں موجود ہو تاکہ اگر آپ ہمت کریں تو یو ہیو دا انسٹیٹیوٹ سپورٹ آلریڈی اویلیبل دیئر. تو جماعت خانہ ہماری جماعت کا ایک محور ہے، اس کے آس پاس ہم بھولتے ہیں. یہ بلڈنگز جو جماعت خانے کی، آپ دیکھیں یہ ہمیں مولا نے جو اسماعیلی سینٹرز بنائے تو امام نے فرمایا تھا کہ یہ جماعت خانے ہماری جماعت کے اسٹیٹس کے سمبل ہیں، ہماری جماعت کے معیار اسٹیٹس کا سمبل ہے. آج ہم گاؤں گاؤں جاتے ہیں، سندھ کے گاؤں میں گئے، ہم نے پنجاب کے گاؤں میں گئے، گاؤں کی بہترین عمارت جماعت خانہ، ہماری ہیلتھ سینٹرز. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ پورا گاؤں جو ہے وہ اس سے خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی بہترین عمارت ہے، ایک جماعت خانہ. اب وہ اس جماعت خانے کے معیار کے مطابق لوگ اپنے آپ کا معیار بنانے اور بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ایک معیار جماعت خانہ بن جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ پورے جماعت کا انداز، رویہ، سوچ سب میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہمارے واسطے ہوتا ہے. ہماری آئیڈینٹی بہت اسٹرانگ آئیڈینٹی اس کے ساتھ ہے اور ہماری سیلف ریسپیکٹ بھی اس کے ساتھ ہے. ایکسیس ٹو فائننس رائٹ فرام، آپ کو میں گولڈن جوبلی سے، پچھلے امام کی گولڈن جوبلی سے یاد دلاتا آیا ہوں. امام نے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس، اس میں کوآپریٹو بینکس بنتے تھے چھوٹے، آج اس کو مائکرو فائنینس کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قرضے دے. ان سے ہماری جماعت اوپر آئی ہے کہ آپ کو چھوٹے کاروباری کو کاروبار شروع کرنے کے واسطے، کاروبار کے فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے فائنینس تک ایکسیس لازمی ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھیں لوگ پوچھتے یار یہ امام ہیں اور بینک اور انشورنس کمپنی اور یہ وہ، یعنی دیٹ میکس اے ڈفرنس کہ بھئی یہی صرف ہم یونیک ہے کہ بھئی جو کسی دوسرے دعوے کرنے والے کسی مذہبی رہنما میں نہیں ہے وہ سب آپ کو یہاں ملے گا. کہ دیٹس دا ڈفرنس. یونیک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایک آپ کے امام کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کتنا فرق پڑ رہا ہے کہ آپ کا معیار زندگی بلند ہو رہا ہے آپ کی امامت اور امام کی وجہ سے. تو فائننس تک ایکسیس ہونا، فائننس موجود ہونا جماعت میں، اور ہر ضرورت مند کو اس تک ایکسیس ہونا کہ اس کو یوز کر کے اپنی حالت کو بہتر بنائے، اس کی بہت ضرورت ہے اور وہ میکینزم ڈیولپ ہوگا. اینڈ آخری اس میں پرسیپشن آف اسلام. انفارچونیٹلی مولا اتنی محنت کر رہے ہیں، کوئی پلیٹ فارم مولا نہیں چھوڑتے ہیں جہاں مولا اسلام کی ایتھک اور اس کے بنیادی میسج کو سامنے لائے. مگر اس وقت بدقسمتی سے جو صورتحال دنیا میں نظر آ رہی ہے وہ بڑی مایوس کن ہے، افسوسناک ہے. ڈے بائی ڈے خراب ہوتی جا رہی ہے. پولرائزیشن محاذ انکریز ہو رہی ہے. پہلے جو لوگ خاموشی سے چپ چپ کے بات کرتے تھے اب سامنے آ گئے، میڈیا پہ آ گئے. سیاسی جماعتوں کا منشور، ان کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں اب اینٹی اسلام، اینٹی مسلم پہ ووٹ مانگ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا چند کنٹریز میں جو ہوا ہے، جو کچھ نارتھ امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے ایک طاقتور ملک، موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ جس کو آپ کہتے ہیں،
وہ کسی ایک مذہب کے لیے اس طرح کا ہیٹ کی، مولانا نے فرمایا اٹ از ایزی ٹو گیدر پیپل بیسڈ آن دا ہیٹ. نفرت کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں محبت کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کرے. تو ہیٹ کی بنیاد پہ اور مسلم ہیٹ اور اسلام ہیٹ کی بنیاد پہ ووٹس لیے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یورپ میں یہ چیز بدقسمتی سے پھیلتی جا رہی ہے. یو ایس اے میں جو کچھ ہوا تو یہ کافی ڈیمیجنگ رہا ہے. پولرائزیشن، فریگمنٹیشن آف سوسائٹی جو مولانا نے فرمایا کہ پارا پارا ہو رہی ہے، دنیا ٹوٹتی جا رہی ہے. تو دعا کرنا چاہیے ہمیں سب کو مل کر کے بھائی مولا ہمیں محفوظ رکھنا، چونکہ یہ صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح دنیا آگے جا رہی ہے اور ڈے بائی ڈے جس طریقے کے ریئیکشنز ہو رہے ہیں وہ ایک لحاظ سے علامت اچھی نہیں ہے، مایوس کن ہے. مگر مایوس ہمیں ہونا نہیں چاہیے. زمانے کے امام ہے، زمانے کے امام کی جو گائیڈنس ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ ہم اس سے بھی پار اتریں گے. مگر یہ لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ ایک جگہ مل کر بیٹھے، ہم خیال ہو کسی بات پہ، اور اسلام کے امیج کو جو ہائی جیک کر لیا گیا ہے بعض لوگوں نے اسے اٹھا کر، اور جس کو دوسروں نے بہت اچھی طریقے سے اس کا فائدہ اٹھایا اسلام اور مسلمانوں کے لیے نیگیٹو پروپیگنڈا میں، اس کو کسی نہ کسی طرح ریورس کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ ابھی تک تو یہ ریورسل ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس کو ڈیولپ ہونے میں اتنا ٹائم لگا ہے. تو آپ سوچئے جب یہ رکے گا اور ریورس میں جائے گا تو ریورس ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا. تو المیہ ہے. میں اس کوٹس کے ساتھ اپنی جگہ لینا چاہوں گا. 3 کوٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں، بہت خوبصورت سا ہے. لیڈرشپ کے لیے ہم سب کے لیے بڑی اچھی بات ہے اس کے اندر، ورک فار اے کاز ناٹ فار اپلاز. پھر بڑا کام کرنے کا مزہ آئے گا. اسی مقصد کے لیے کام کرے، تالیاں بجانے کے لیے نہیں. تالیاں نہیں بھی بجی، مقصد سامنے ہو تو بجتی رہیں گی تالیاں اپنی جگہ پہ. آپ دیکھیے حاضر امام کے کام کرنے کا انداز ہے نا، ورک ان سائلنس، لیٹ یور ورک میک دا نوائز. ورک کوائٹلی، لیٹ یور سکسیس میک دا نوائز. آپ کے کام کو تالیاں بجانے دیجیے، آپ چپ رہیں. وہ چلا چلا کے بولے گا کہ ہم نے کام کیا. آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہماری توجہ امام کی دی ہوئے مینڈیٹ پر ہے، پھر ہمیں ڈفرینسز کی بھی کوئی ایشوز نہیں ہوں گی، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. کام کرنے کا بڑا مزہ آئے گا. لیو لائف ٹو ایکسپریس ناٹ ٹو امپریس. آپ کے دل میں جو ہے آپ اس کا اظہار کریں، جو کام کرنا ہے کریں. محبت کا اظہار کریں، محبوب پہ امپریشن دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ آپ اسے محبت کر رہے ہیں. تو پھر وہ محبت کا مزہ ختم ہو جائے گا. کہ اگر آپ محبوب کو امپریس کرنے کے لیے محبت کا اظہار کرتے تو پھر وہ محبت نہیں رہے گی. تو جسٹ ایکسپریس واٹ یو ہیو. تو زندگی یہ کچھ خوبصورت سی چیزیں ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اپنی موجودگی کو ثابت یا دکھانے کی محنت نہ کریں. اپنی غیر موجودگی کی فیلنگ ہونے دیں لوگوں. آپ ہیں اس کے لیے آپ شور نہ کریں کہ میری موجودگی کو نوٹ کرو. جس دن آپ نہیں ہوں گے تو پھر جب ہم نہ ہوں گے تو روئے گا زمانہ برسوں. کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو سب ہمیں یاد کریں گے. دس از ہاؤ ہمارے کام کا جو ایتھک اور نصب العین ہونا چاہیے وہ یہ ہو. ان کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ.